بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سورہ یوسف کی ابتدائی 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. قرآن پاک عربی زبان میں اترا ہے، تو کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے جو زبان اس علم کی ہوتی ہے اس میں مہارت لازمی ہے. ترجمے سے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو نحن نقص علیک انا انزلناہ قرآنا عربیا، چونکہ قرآن تو ابدی ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. عربوں کو یہ سنانا کہ عربی میں قرآن اتارا ہے، یہ تو کوئی بات اتنی زیادہ وزنی نظر نہیں آتی. چونکہ قرآن میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور تمام اقوام عالم کے لیے ہے، تو ان سب کو یہ پیغام ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی کو سمجھنا ضروری ہوگا. باقی معلوماتی حد تک ترجمے سے بھی کام بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں ہے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. ابو عبید رحمہ اللہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. ایک بدو گزرا اونٹ پر اس نے یہ آیت سنی تو اس اونٹ سے گرا زمین پر اور سجدے میں پڑ گیا. تو وہ ابو عبید فرمان لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا اسجد لہذا الکلام، میں یہ جو تو بولا ہے نا تیرا کلام، اس کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ ایسا کلام ہے کہ اس نے مجھے اونٹ سے گرا دیا، سجدے میں ڈال دیا. ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اونٹ سے گرا اور سجدے میں پڑ گیا؟ جو فاصدع بما تؤمر، جو کہا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کو آپ کھل کے بیان فرمائیں. تو اب آپ اردو کی زبان میں دیکھیں تو اس میں کون سی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس سے میں سجدے میں گر جاؤں یہ سن کے، یا آپ میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہوا ہو؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. لیکن عربی میں جو کہا گیا ہے اس کی اگر سمجھ ہوگی تو ایک دفعہ آدمی ہل جائے گا. صدع کہتے ہیں شیشہ توڑنا، شیشے کو توڑنا. توڑنے کا مطلب کسرہ سے بھی ہے، لیکن شیشہ توڑنے کے لیے کسرہ کا لفظ ہے نہیں، استعمال ہوتا ہے. شیشہ توڑنے کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے قرآن عرب کی لغت میں وہ ہے صدع. شیشے میں ایک عیب ہے
یہ جب ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اس کو جوڑنے کے لیے پھر اسے آگ میں ڈالنا پڑے گا اور اس کو پگھلانا پڑے گا اور پھر اس کو بھٹی سے نکال کے استعمال کرنا ہوگا۔ شیشہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں، لوہا ٹوٹ جائے، لکڑی ٹوٹ جائے، تانبا ٹوٹ جائے، پیتل ٹوٹ جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے دھاتوں میں جڑ جاتی ہے، ٹانکے بنے ہوئے ہیں اس سے وہ جوڑ دیتے ہیں، ویلڈنگ کے کتنے پلانٹ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ، تو وہ لگاتے ہیں اور اس کو لوہے کو لوہے سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شیشہ ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں بنی، کوئی ایسی چیز نہیں بنی کہ جس سے اس کو شیشے کو شیشے سے دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ ایلفی بھی کام نہیں آتی، ویسے ایلفی فوری طور پہ جوڑ دیتی ہے، یہ ایلفی سے بھی نہیں جڑتا، پھر گر جاتا ہے۔ تو یہاں جو اس بات میں طاقت تھی جس سے بدو گرا اور سجدے میں چلا گیا، وہ یہ تھی کہ جو کہا گیا ہے اس کو اس طرح اس پہ چوٹ لگاؤ جیسے شیشے پہ چوٹ لگائی، اس کے ذریعے سے کفر پر ایسی چوٹ لگاؤ جیسے شیشے پر چوٹ لگتی ہے تو وہ جڑتا نہیں، کفر پہ ایسی ضرب لگاؤ کہ کفر کبھی جڑ نہ سکے۔ یہ وہ اس میں خوبصورت اشارہ تھا جس سے بدو زمین پہ گرا۔ تو یہ فرق ہے ترجمے کا اور اصل کا۔ تو قرآن عربین اس لیے ہے کہ آپ عربی کو اچھی طرح سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں۔ ہمارے مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ صرف ضرب یضرب و ضربن ہے، نہ تو اس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بچوں کو فکر مند کیا جاتا ہے، چونکہ شریعت تو ساری فقہ کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور فقہ میں لکھے لکھائے مسئلے ہیں، وہ مسئلے بیان کرنے ہیں۔ تو قرآن جو منبع شریعت ہے، جو منبع اصول دین ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، چونکہ فقہ پڑھ لیں گے، فقہ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے طلبہ میں بھی یہ ذوق نہیں ہوتا۔ تمہیں تو میں بار بار کہتا ہوں تو پھر تمہارے ذوق میں وہ میں بشاشت نہیں دیکھتا۔ تو جن مدارس میں کبھی یہ بات ہی نہیں چلتی کہ بھی عربی سیکھو، عربی سیکھو، وہ بیچارے تو پشتوں میں پڑھتے ہیں، اپنا دورہ حدیث بھی پشتوں میں ہوتا ہے۔ تو جن کو حدیث ہی پشتوں میں پڑھائی جائے تو انہیں حدیث کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہ دغا دغا ہی کرتے رہیں گے، دغا دادے دغا دادے، پتہ نہیں۔ تو تمہیں تو ترغیب ملتی ہے، میں تو دیتا رہتا ہوں، تمہارے استاد بھی دیتے رہتے ہوں گے کہ تمہارے تو ایک شیخ بھی عربی ہیں، شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اہل زبان کے بغیر زبان نہیں آتی، اہل زبان کے بغیر زبان نہیں آتی۔ مجھے جو تھوڑا بہت ذوق ہوا عربی کا وہ عربوں کے ساتھ تشکیلوں سے ہوا۔ عربوں میں چونکہ میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو عرب ہر وقت آئے ہوتے تھے، تو میں چونکہ مجھے شوق تھا عربی بولنے کا، پڑھنے کا، میری انگریزی اچھی تھی تو میرا جی چاہا میری عربی بھی اچھی ہو، تو میں ان کے کمرے میں جاتا جب میرے پاس فارغ وقت تو ان سے باتیں کرتا تھا، ویسے ہی باتیں کرتا، ان کی باتیں سنتا تھا۔ تو قرآن عربین اس لیے ہے کہ میں اور اب تو عرب بھی ہمارے جیسے عجمی ہیں، ان کو بھی قرآن نہیں آتا، چونکہ انہوں نے اپنی زبان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ یہ تمہارے استاد کے ملک میں کہتے ہیں نمشو، نمشی کو کہتے ہیں نمشو، دیالو، پتہ نہیں دیالو کیا، یہ الجزائر، تونس اور مراکش میں دیالو چلتا ہے، پتہ نہیں وہ فرینچ کا کوئی بگڑا ہوا لفظ ہے، وہ عربی میں ٹھوکا ہوا ہے۔ تو عربوں کو بھی عربی نہیں آتی، تو اس لیے اب تو ایک عموم بلوہ ہے۔ تو یہ میری باتیں آپ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ،
تمہیں یاد آئے گا میرا یہ بول جو میں 6-7 سال تم سے بولتا رہا، عربی پہ جان لگاؤ، عربی سیکھو، عربی سیکھو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ عربی کو مبین تک پہنچاؤ گے تو پھر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ میں نے آپ کو ترجمے اور آیت کا فرق بتایا کہ ترجمے میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے میرا دل ہلے اور میں نیچے گر جاؤں، لیکن عربی کے اندر موجود ہے کہ میرا دل ہل جائے۔ جب صبح معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 شعراء کا کلام تھا جو عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں پڑھا جاتا تھا، تو جس شاعر کا سب سے اچھا کلام ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا بھی مشکل سے فرق تھا، تو انہوں نے 7 قصیدے لٹکا دی، جس میں امر القیس کا قصیدہ سب سے زیادہ مشہور ہے، قفا نبک من ذکر حبیب و منزل۔ اس میں لبید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم اب شعر نہیں کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شعر و شاعری کروں؟ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، جھومنے لگے اور کہا تمہارا وظیفہ کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنے 1000 کا، اس کا دگنا کر دو۔ تو ان کا وظیفہ دگنا کر دیا۔